نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا بقیہ حصہ اور تقریباً یہی پڑھا جائے گا، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں وہ معاملات چل رہے ہیں جو ادھار سے متعلق ہیں، پھر درمیان میں بات آ گئی تھی لکھنے کی، اور قرض کو لکھوایا جائے، اور اگر لکھوانے کے ساتھ ساتھ گواہ بنا لیے جائیں تو پھر گواہوں کے متعلق احکام آ گئے تھے کہ گواہوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کاتب کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور جو لکھنے والا ہے وہ صحیح انصاف کے ساتھ لکھے۔ تو اس کے متعلق آگے مزید احکام چل رہے ہیں کہ اگر بالفرض تمہاری دست بدست تجارت ہو رہی ہے تو اس میں لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عمومی طور پر جھگڑا ہونے کی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بالفرض یعنی اس میں بھی جھگڑے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بھی لکھ لینا چاہیے۔ تو گویا کہ جب دست بدست ہو تجارت اس وقت لکھ لینا مستحب ہے، لیکن اس وقت گواہ پھر بھی بنا لینے چاہیے تاکہ مخاصمت نہ ہو، جھگڑا اور منازعت نہ ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو امن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس کی ناچاقیاں نہ ہوں، نا اتفاقیاں نہ ہوں، تو معاشرہ پرامن ہو۔ اللہ تعالیٰ پرامن معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمائے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف والی بات ہے، زیادہ انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور زیادہ قوی ہے گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم گواہی کو لکھوا لو، اور جب وثیقہ تمہارے پاس موجود ہوگا اس پر 2 گواہ بنا لیے جائیں گے، تو پھر یہ وثیقہ کا لکھنا اور 2 گواہوں کا بنانا، یہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ قوی بات ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تمہیں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ دیکھیے کہ جب تحریر لکھی جائے گی تو جو قرض ہے اس کی مدت متعین کی جائے گی، اس کی مقدار متعین کی جائے گی، اگر وہ مختلف قسطوں میں ادا کرنا چاہتا ہے اس کی اقساط لکھی جائیں گی، اور تاریخ ادا کا وقت متعین کیا جائے گا کہ کس وقت یہ قرض کو ادا کرے گا۔ تو ہر چیز اس کی جب متعین ہوگی تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی بات باقی نہیں رہے گی۔ الا، مگر، ان کہ تکونا ہو، تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، دست بدست، تدیرونہا بینکم، جو تم کرتے ہو آپس میں، یعنی عمومی طور پر جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے وہ دست بدست ہو رہی ہوتی ہے کہ پیسے دیتے ہیں، چیز خریدتے ہیں۔ الا ان تکونا، اگر اس طرح کی تجارت ہو تو پھر گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر لکھ لیا جائے تو یہ مستحب ہوگا۔ اب دیکھیے کہ تجارت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جو مبیع ہے، چیز ہے جس کو ہم نے خریدنا ہے، وہ بھی ادھار ہے اور پیسے بھی ادھار۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے چیز خریدوں گا، وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو یہ بیع ہی نہیں ہوئی، یہ بیع باطل ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ چیز اب مجھے دے دو، پیسے میں 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ ادھار بیع ہوگی، یہ جائز ہے۔ تو اس میں وہ وثیقہ لکھ لینا چاہیے، تحریر کر لینی چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے،
جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سائی پہ بنوانا، پیسے ایڈوانس دے دیے اور چیز بعد میں ملے گی، تو اس وقت بھی تحریر ہونی چاہیے کہ کیا چیز تم مجھے بنا کر دو گے، جو چیز بنا کر دو گے اس کی تحریر مکمل ہونی چاہیے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر دونوں دست بدست ہوں تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ تجارت کی 4 قسمیں ہو گئیں، تو اس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، ایسی تجارت ہو جو چلتی ہے تمہارے درمیان، جو تمہارے معاملات کے اندر چلتی رہتی ہے، تو اس میں وثیقہ لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح، فلیس تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو اس کو، یعنی اس کو لکھنے کی اگر نہیں لکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی جب تم خرید و فروخت کر رہے ہو، اگرچہ وہ دست بدست ہی ہے، پھر بھی اگر تم اس وقت گواہ بنا لیتے ہو تو پھر یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ گواہ پھر بھی بنا لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ بعد میں جو خریدار ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا میرا معاملہ اس میں ہوا تھا، میں نے یہ سمجھا تھا اور تم نے مجھے یہ دے دیا، یا وہ کہتا ہے کہ تمہاری میری بیع یا قیمت یہ مقرر ہوئی تھی، تم اب کم دے رہے ہو، تو اس وقت جو گواہ ہوں گے تو وہ گواہ درمیان میں آ کر اس مخاصمت کو، اس جھگڑے کو بالکلیہ ہی ختم کر دیں گے۔ ولا یضار، اور نہ نقصان دیا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بے وقت لکھنے والے کو نہ بلایا جائے، اور اسی طریقہ سے بے وقت گواہ کو بھی طلب نہ کیا جائے۔ دونوں کی مصروفیات کا خیال رکھا جائے کہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، وقت کا خیال رکھا جائے، مصروفیت کا خیال رکھا جائے، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اگر بالفرض کسی آدمی کو کتابت آتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم ہر وقت ہی اس کے دروازے پہ دستک دو اور اس کو کہو بھی آؤ آ کر ہمارا معاملہ لکھو۔ اور اسی طریقہ سے اگر کوئی گواہ بن گیا ہے تو ہر وقت ہی اس کے دروازے پر رہو بھی آؤ گواہی دینے کے لیے، آؤ گواہی دینے کے لیے، تو اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہاں جب اس کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کو بلا لینا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ان اگر، تفعلوا تم یہ کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ تو یہ گناہ ہے، بکم تمہارا، یعنی اگر تم لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف دیتے ہو تو یہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا سمجھا جائے گا؟ گناہ سمجھا جائے گا، اللہ کی حدود سے نکلنا اس کو سمجھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے اللہ تمہیں، واللہ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، علیم، واقف ہے۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو طویل ترین آیت تھی وہ مکمل ہوئی۔ تو اس کا اختتام اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے ساتھ فرمایا۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی جتنے بھی تمہارے لین دین کے معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی نگرانی بہت مشکل ہے۔ انسان کو سمجھنا، انسان کو سمجھانا اور اس کے متعلق اس طرح کی تحریرات کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہو، تب وہ معاملات صاف صاف لکھے گا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز کے اندر، لکھی ہوئی تحریر میں بھی کتنے قسم کے جو ہے وہ شکے نکل آتی ہیں، جس میں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہوتا ہے، جس میں دغا سے کام لیا گیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اور پھر ارشاد فرمایا ویعلمکم اللہ، یہ سب سکھایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔
اور آگے ارشاد فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، باخبر ہیں. یعنی تم کس نیت سے لکھوا رہے ہو، کس نیت سے یہ عقد کر رہے ہو، کس طرح کے تم گواہ مقرر کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے علاوہ ہر معاملے کے لیے 2 گواہ مقرر فرمائے ہیں. زنا کے اندر 4 گواہ شرط ہیں، باقی معاملات کے اندر 2 گواہ ہیں. اور جو عقوبات ہیں، مثال کے طور پر چوری ہے یا شراب وغیرہ ہے، تو اس میں 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، اس میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. ہاں البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی دینی یا دنیاوی معاملات ہیں اس میں عورتوں کی گواہی ساتھ معتبر ہوتی ہے، عورتوں کی گواہی بھی ساتھ چل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.